آپ نے غربت بھی دیکھی، بڑا مشکل وقت بھی دیکھا، اور اب ظاہر ہے اب کہتے ہیں لوگ کہ آپ ایلیٹ کے قوال ہیں، بہت مہنگے قوال ہیں. تو پتہ نہیں آپ لوگ کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ غربت اور امیری میں کیا فرق ہے؟ پیسوں کا کتنے غریب تھے آپ کے حالات تو تنگ دستی کے تھے نا. ہر آسائش مجھے پہلے بھی میسر تھی جس کو آپ امیری کی پہچان کہتے ہیں، اور ہر غربت مجھ پر اب بھی ہے جس کو آپ غریبی کہتے ہیں. میں بڑا چین سے ہوں. نہیں وہ درست ہے، لیکن یہ ایک مادی، یہ تو روحانی بات ہے. پوچھے بغیر نہیں رہو گے. ہاں تو صاحب سنو، میں نے آپ کے اعتبار سے یہاں سے میں اور میرا بھائی اور میرے دوسرے بھائی یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مزار شریف ہے، بابا حضرت عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے باجے ہمارے کندھوں پہ ہوتے تھے، ڈھولک ہمارے کندھوں پہ ہوتے تھے، ہم پیدل جاتے تھے. آپ کے خیال کے مطابق یہ غربت کا دور ہے، تو چلیے آپ ہی کی سمجھ لیتے. وہاں جاتے تھے زیادہ سے زیادہ 30 یا 35 روپے، وہ بھی جمعرات کے دن وہ کماتے تھے. اس وقت بھی ہم مزار سے لوٹی ہوئی بریانی کھا رہے تھے، اور کپڑے ہمارے وہی تھے. اب میں نے یہ جو کپڑے آپ نے مجھے دیکھے ہیں، یہ گزشتہ 18-20 سال سے میں صرف یہی پہنتا ہوں. مجھ میں تو کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اب لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ایلیٹ جو ہے بہت امیروں کے قوال ہیں، عام آدمی تو آپ کو بلا نہیں سکتا. پیسے زیادہ دیں. آپ عام ہیں کہ غریب ہیں یہ بتائیے؟ میں تو عام بندہ ہوں. آپ کل محفل رکھوا لیجیے، میں آپ کے گھر پہ نہیں ویسے جاننے کے لیے کہ بھائی نہیں ویسے وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ایک ایڈمنسٹریشن ہے، وہ یہ سنبھالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے. یہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں، وہ روحانیت انداز میں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نشیب و فراز دیکھے، اور آج اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ کوئی ایسا بھی وقت تھا کہ اتنا بڑا آدمی ہمارے ساتھ بیٹھا. نہیں کوئی ایسا بھی وقت تھا کہ فاقے کرنے پڑے. نہیں، فاقوں کی نوبت نہیں آئی. اچھا الحمدللہ. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، فاقے نہیں کرنے پڑے. 80 اور 90 کے بیچ کی بات ہے. میرے والد منشی رضی الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فرید بھائی نے بھی چینجنگ کی کوشش کی تھی اس وقت جب اس کام پہ زوال تھا. سوال بھی تھا، وبال بھی تھا. اس قوالی کے کام پہ زوال تھا، لوگ نہیں سن رہے تھے. تو بھائی نے بھی کوشش کی کہ اپنے آپ کو چینج کرے، تبدیل کر کے اس رستے پہ ایسے ڈال کام. دیں. اس وقت جو کام ہو رہا تھا وہ کام کریں تاکہ گھر کا کنستر پورا ہو. آمیانہ کام. جتنے سخت یہ اب ہو گئے، میرے والد اس سے زیادہ سخت تھے. ایک وقت انہوں نے ہم سب بھائیوں کو لے کے بٹھایا، کہنے لگے کہ میں نے اس کام کو اپنا خون دیا ہے، اور میری زندگی میں میں تم کو اس سے ہٹنے نہیں. ادھر ادھر نہیں بھاگنے اور دوں گا. وہ ہاتھ سے بھی مضبوط تھے اور گالم گلوچ سے بھی مضبوط تھے. اور آگے انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا، یہ وقت ایسا ہے کہ تم اس کو گزارو، تمہارا گھر کا خرچہ اللہ پورا کرے گا میری طرف سے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور یہ وقت جب گزر جائے گا تو اگلا وقت صرف تمہارا ہے. اور اب ایسا ہے الحمدللہ. بالکل ویسا ہے، اس سے زیادہ ہے. آج یہ فرید ایاز، وہ پیچھے بیٹھا ہوا میں نہیں ہوں، آج یہ فرید ایاز جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے 15 لاکھ روپے کی کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. آج فرید ایاز کہتا ہے کہ میں 15 لاکھ لوں گا. فرید ایاز نہیں، یہ جو ہمارے مینیجر صاحب ہیں، یہ ہماری پارٹی کے ماسٹر ہیں. یہ سمجھ جائیے آپ، یہ روحانیت والی بات ہو رہی ہے. تو اور لوگ سارے قوالوں کو چھوڑ کر وہ 15 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں. سر آپ یہ فرمائیں گے کس طرح سے، ظاہر ہے 2 گھر ہیں الگ الگ، اب کوئی 2 گھر نہیں، ایک ہی گھر ہے. تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ اینٹیں تقسیم ہوتی ہیں، گھر تھوڑی تقسیم ہوتا ہے. نہیں پیسے بھی. میں بتاؤں آپ کو، ہاں چھوٹی سی بات ہے، اس کو بھی ریکارڈ کر جائیے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میرے والد صاحب کا انتقال ہونے لگا، ہاں یہی گھر ہے، ہاں جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے سارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، سب کو بلایا. ان سے کہا کہ بھائی سنو، یہ جو اینٹ پتھر چونا وونا ہونا ہے، مکان کمرے، یہ سب تمہارے، یہ تمہارے ہیں، تمہارے اکرم کے ہیں، علی کے ہیں، ان کے بیٹے جتنے بھی ہیں.
اور یہ کھانا پینا اس کو کہتے تھے دری چاندنی، ہاں یہ دری چاندنی سب تمہاری ہے. اور مجھے بولتے تھے کہ یہ جو کھڑا ہوا ہے نا، مجھے کہتے تھے ہاتھی شاہ. میرا جو ہوتا تھا یہ ہاتھی شاہ جو ہے، اس کو کچھ نہیں دے کے جا رہے، اس کو ہم کچھ نہیں دے کے جا رہے، یہ اپنا شکار خود مارے گا اور خود کھائے گا. یہ گھر میرا ہے، اس وقت بھی میرا تھا، اب بھی میرا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والد صاحب کے اس اشارے کے اوپر یہ اپنا شکار خود پکڑے گا، خود کھائے گا. پھر میں نے یہ سارا کا سارا گھر جو میرا گھر ہے اپنے بھائیوں کے حوالے کیا. ہمارے بھائی چیختے رہے کہ بھائی اس میں سے 50 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. میں نے نہیں بتائیے صاحب تمہارا ہے. اور آج میں اس مقام پہ کھڑا ہوا ہوں کہ الفاظی طور پر یہ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. لیکن اب آپس میں گھروں میں کس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا بڑی سخت لڑائی ہیں بھائی، بڑی سخت نہیں لڑائیاں نہیں ہیں مجھے نہیں، پتہ یہ میرا دشمن ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال حقیقت بھی ہے نا، حقیقت بھی تو حقیقت یہ ہے کہ سرپرستی ان کی ہے. ہاں. انہوں نے تمام لوگوں کو مجھ سمیت سرپرستی دی ہوئی ہے. ہاں. دنیاوی طور پہ جب اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تربیت کا. بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، بڑے ہو گئے، بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے. آج بھی میری جو بڑی دلہن جو ہے، جو میری بھاوت جو ہے، اور یہ آتے ہیں میرے پاس وہاں پر، ابھی ذرا ہم گھومنے کے لیے چلے جائیں. میرے گھر پر آتے ہیں کہ ذرا ہم وہ برگر کھا کے آ جائیں. ہاں جاؤ جاؤ. یہ فرق ہے تربیت کا، یہ فرق ہے تربیت کا کہ جو تربیت انہوں نے دی تھی آج تک ہماری تربیت ویسی چڑھی ہے. میری بیوی اب ہمارے اس گھر میں سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ہے. بھابھی وہ ابھی سے پوچھنا، وہ سرخی لگا لیں ناخنوں پہ، سرخی. سختی کی ہوئی آپ؟ سختی نہیں، یہ چھوٹ ہے، یہ ان کی فرما برداری ہے. اچھا. یہ بچی میرے سامنے آتی ہیں، میں ذرا بہت صاف قسم کا آدمی ہوں. یہ بچی میرے سامنے آتی ہیں، وہ شادی پہ جا رہی ہے، منہ پہ دوپٹہ یوں کر کے آتی ہیں. یہ سمجھتی ہیں کہ میں بیوقوف ہوں. یہ منہ پہ دوپٹہ بھی ان کی شادی میں جا رہے ہیں، ان کا ولیمہ آتا ہے. اچھا اچھا، پتہ چلا کہ اندر سے سرخی لگائی ہوئی ہے، جو سرخی ابھی کو پسند نہیں ہے، اور ابھی جانتے کہ سرخی لگائی ہوئی. ہاں بھائی جاؤ جاؤ بار ماشاء اللہ، جاؤ جاؤ. تو اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ کا نام کس طرح سے ہوا، کس طرح سے یہ ساری کہانی بھی سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنڈی میں اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے میرا دل تھوڑا سا کھٹا ہو گیا. کوئی بھی واقعہ تھا وہ، اور میں نے وہیں پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا کہ جناب میں کل اس پارٹی کا حصہ نہیں رہوں گا، میں اپنی پارٹی علیحدہ بنا لوں گا. وہ بہت بڑی پارٹی تھی، بڑا نام تھا اس کا. تو جناب میں 26 ریلیز کو یہاں پہ کراچی آیا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پارٹی بنانے کا اعلان تو کر دیا، یقین تھا. اور پھر میں نے ادھر ادھر سے کہیں سے باجے پکڑے، کہیں سے ڈھولک پکڑی، کہیں سے ساتھی. بھی ابو عمر بہت چھوٹا تھا، مگر میں ساتھ تھا، بہت چھوٹا تھا. یہ میرے سے، میں تو کہتا ہوں 14 برس چھوٹا، یہ کہتا ہے 10 برس چھوٹا ہوں. میں نے کسی اور کے پاس پہنچا، اس کا نام تھا معین نیازی قوال، وہ میرا خالہ زاد بھائی ہوتا تھا رشتے میں. خیر میں نے ان سے کہا کہ معین بھائی مجھے آپ کے باچے چاہیے ادھار. تو انہوں نے کہا کہ ابے تو مجھ سے باجے مانگ رہا ہے؟ ارے بھیا تو تو مالک ہے ان کا، میری کیا حیثیت ہے، تو مالک ہے. خیر وہ باجے لے کے میں چلا گیا پاکستان شریف، اور میری نیت یہ تھی کہ بابا صاحب کو جا کر کہوں گا کہ بابا صاحب سب نے مجھ کو چھوڑ دیا اور میں نے بھی سب کو چھوڑ دیا، آپ بولو کیا کرتے ہو. سب کو چھوڑ کر میں یہاں پر آیا ہوں. تو پاکستان شریف میں ایک واقعہ ہوا، دیوان قطب الدین صاحب زندہ تھے اس وقت، بات ہو گئی 40 سال کی، 30 سال کی، 50 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 76 کی بات ہے، 76. تو وہ مجھے غلام فرید صابری اور نصرت کے درمیان صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت دیا گیا. 5 منٹ اتنے ہوتے ہیں کہ آپ ساز رکھ کے اٹھا لو بس. ٹھیک ہے. ان کو دیے تھے 20 منٹ، اور ان کو مجھے دیے تھے انہوں نے 5 منٹ. یہ سوچ کر کے یار ایک
جیسے سب لوگ آتے ہیں ہاں تو یہ بھی آیا تھا. یہ بھی آیا, چلو اس کو بھی بیچ میں دھکا دو. تو میں بازو لے کے بیٹھا اور میری نسبت صرف بابا صاحب کی طرف تھی, میری نسبت صرف بابا صاحب کی طرف تھی. میں بیٹھا تو پتہ نہیں کیا ہوا محفل میں تو غائب ہو گیا تھا. میں تو بابا صاحب کو سنانے میں لگا ہوا تھا دروازے کے بالکل سامنے. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بابا صاحب کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے شاید 10-15 منٹ شاید گزر گئے تو پتہ چلا کہ وہ دیوان قطب الدین صاحب محفل میں آ گئے, جو کبھی آتے نہیں تھے. ان کے آتے ہی جو ہے محفل کھڑی ہو گئی, وہ آ کے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. ہم نہیں جانتے تھے کہ دیوان صاحب ہیں کون, پہلی مرتبہ آ گئے. پھر یہ واقعہ یہ ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا گنج شکر کے لال میری میلی گدڑیا دو, جیسا سو چھیڑی ہر ذرا ارے گنج شکر کے لال او بابا میرے بابا فریدا گنج شکر کے لال ارے میلی میلی گدڑیا دو دے, میری میلی گدڑیا دو دے. ذہن میں ایک تصور تھا کہ وہ 15 منٹ وہ گا کر گیا, 15 منٹ دوسرا گائے گا. تو میں چیخ رہا تھا اوروں کے دھوئے شال دشالے بابا, اوروں کے دھوئے شال دشالے میری میلی گدڑیا دو دے بابا جی میری میلی. تو پتہ نہیں شاید 20 منٹ گئے یا 25 منٹ گزر گئے. محفل میں ایک سناٹا تھا. پھر جب میں تھوڑا سا ہوش کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ دیوان قطب الدین صاحب ہاتھ باندھ کر رو رہے ہیں, ان کی نظر ہے دروازے پر. محفل میں سکوت ہے. اور پھر یہ یہاں سے قدم بقدم چلتے ہوئے چوکھٹ پر گئے. دیوان قطب الدین صاحب اس دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کی درز سے وہ 1 روپے کا نوٹ نکلا اندر سے, جب اندر کوئی نہیں ہے. 1 روپے کا نوٹ نکلا اور وہ دیوان قطب الدین صاحب اس کو اٹھا کر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے نظر دینے کی کوشش کی. میں کھڑا نہیں ہو سکا, میں اتنے پیسوں میں دھسا ہوا تھا. اور اس وقت انہوں نے اعلان کروایا کہ جا کے کہہ دو کہ یہ گنج بابا فرید دا شعر ہے, اے بابا فرید دا شعر ہے. آج بھی وہاں پر جب میں جاتا ہوں تو وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ وہ کراچی والا بابا فرید دا شعر فرید ہے. تو یہ میری ان سے وہ نسبت ہے کہ وہ اولیاء اکرام جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرتو ہیں. میں ذرا عقیدوں میں بڑا سخت ہوں. وہ نبی صلی اللہ رحمۃ للعالمین کے پرتو ہیں. آج میں دنیا میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ بابا فرید کی نسبت میرے ساتھ لگی رہتی ہے, کہیں پر مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. آج تک قسم لے لیجئے میں نے اس 50 سال کی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی پرچہ دیکھ کر گایا ہو. فارسی کا کوئی کلام, عربی کا کوئی کلام, اردو کا کوئی کلام, ہزاروں کلام میرے والد صاحب مجھے پلا کر گئے تھے. میرے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے. آپ قوالوں کے پاس اتنے بڑے بڑے بیگ دیکھیں گے جو سامنے وہ رکھ کر وہ جا رہا ہے, یہ پرچہ کھولتا ہے, یہ پرچہ کھولتا ہے, یہ پرچہ کھولتا ہے. یہ سارے پرچے میرے اندر ہیں اور یہ بابا فرید کا پرچہ ہے. پرتکلف زہرانے کا اہتمام کیا گیا. اس گھرانے کے حیدرآبادی کھانے بہت مشہور ہیں. حلیم قورمہ بریانی سے تواضع کی گئی. اسی گلی میں انہوں نے اپنا میوزک اسٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے. بیسمنٹ پہ آئے.
कवाल पार्टी के हमरा रिहर्सल की। घनन 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 घनन